वलिकुल-ए-कराम, मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ साहिब-ए-किराम और अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दस नज़राना की सलाम। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और उसका फज़ल है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और खालिक़ कायनात का ये हमारे पर ख़ुसूसी एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। अल्लाह के शुक्र, हमारा मौजूद चल रहा है अदब के मौजूद का जुज़्व नसीब, इसके हवाले से आज उसकी इख्तितामी गुफ्तगू है और अगला जो मुबारक है वो रबीउल के महीने में आएगा, उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ख़ुसूसी गुफ्तगू एक मौजूद की मुनासिबत से चलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज की गुफ्तगू है इसकी फ़ुक़रा, मसाकीन और कमज़ोर लोगों की जो फजीलत वसूलत सिला और उसकी जज़ा, उसका बदला जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया है, उसकी मुनासिबत से हमारी गुफ्तगू है। और हमें यही हुक्म है कि आपने इन फ़ुक़रा मसाकीन के साथ मोहब्बत करनी है। क्या इनके साथ मोहब्बत करनी है और इनके साथ मेल मिलाप रखना है। इनकी मोहब्बत और इनका प्यार और इनका मेल मिलाप ये अल्लाह ताला का हुक्म है और आका इस्लाम की सुन्नत है। जब ये आयत करीमा पारा नंबर 15 सूरह काफ उसकी आयत नंबर 28 का नज़ूल वाला वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदऊना बिल-ग़दाति वल-अशी, जब इस आयत करीमा का नज़ूल हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब इस्लाम को फ़ुक़रा मसाकीन के साथ बैठना, उनके साथ जम के बैठना, उनके साथ यानी उठना बैठना रखना, मोहब्बत मेल मिलाप जमे रहना। तो मेरे आका इस्लाम ने इस आयत करीमा के बाद फिर आपने सहाबा किराम में से फ़ुक़रा मसाकीन को तलाश किया। क्या फ़ुक़रा मसाकीन को तलाश किया जिसमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जिसमें हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, जिसमें हज़रत उमर बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सारे फ़ुक़रा थे, मसाकीन थे। असहाब सुफ़ा यूनिवर्सिटी में ये दाखिल थे और आका इस्लाम ने फिर क्या किया, इस आयत करीमा के बाद फिर आपने आप को इनके साथ बिठाना शुरू किया, इनके पास बैठते थे। क्या बात, प्यार करते, मोहब्बत करते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि घर में कोई चीज़ आती तो आका इस्लाम तनावुल नहीं फरमाते थे, वो चीज़ भी तनावुल नहीं फरमाते थे, आप उसे देते और इन फ़ुक़रा मसाकीन के पास आते, जितना जितना हिस्सा आ जाता उनको भी खिलाते, खुद भी खाते। ये भी अल्लाह ताला ने जो अपने महबूब के साथ इस्लाम को हुक्म किया, फ़ुक़रा मसाकीन के साथ मोहब्बत का, प्यार का, मेल मिलाप का, उनके पास बैठने का, उनकी खिदमत, उनका प्यार। मेरे आका इस्लाम ने फिर अल्लाह ताला की हुक्म की तामील करते हुए जब उनके साथ मोहब्बत और प्यार किया, फिर उनके पास बैठना शुरू किया। और ये सारा का सारा अमल जो मेरे आका ने किया है, ये उम्मत के लिए सबक बन गया है, उम्मत के लिए सबक बना है, उम्मत के लिए पैगाम कि इतनी बड़ी हस्ती होकर जो इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इनके पास बैठे। अब फ़ुक़रा मसाकीन जिनके पास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में बैठने का हुक्म किया, मोहब्बत का, मेल मिलाप का, वो सारे के सारे नबी के उम्मत ही है। क्या है
آقا سب کے ہیں امتی ہیں، امتیوں کے پاس رب نے اپنے محبوب کو بیٹھنے کو حکم کیا. کیوں؟ تاکہ آنے والوں کے لیے ایک سبب بن جائے، ایک درس بن جائے، ایک تعلیم بن جائے، ایک پیغام بن جائے، ایک فکر بن جائے. اب ایک لوگوں کے بارے میں جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ قربان کیا ہے؟ جب یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے تو فقراء مساکین تو جو پہلا انعام اللہ تعالیٰ دے گا نا تو یہ ہوگا کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. کیا؟ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. کہاں؟ میزان پر. اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ جنات عدن سدا بہار. عدن کہتے ہیں سدا بہار. عدن کس کو کہتے ہیں؟ سدا بہار. اس کو کیوں بھی کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے مستقل آجی. اب کیا ہوگا؟ یدخلونہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بغیر یہ جملہ میں بولنا ہے بغیر حساب و کتاب کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ومن صلح اگر ہوئے نیک صالح پرہیزگار کون؟ من آبائہم تمہارے آباؤ اجداد تمہارے آباؤ اجداد. نمبر 2 وازواجہم تمہاری ازواج بیویاں وذریاتہم تمہاری اولاد تمہاری ذریت ان میں کتنے ڈھیر ہوں گے وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. لیکن اس میں بڑا خاص نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے ایت نمبر 22 میں. وہ کیا ہے؟ ومن صلح ومن صلح اگر نیک ہوئے تو. آج پھر اس بات کی کہ کہ پیر کا بیٹا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیر بخشا ہوا ہے میرا باپ بخشا ہوا ہے مجھے کرنے کی ضرورت ہے. اگر بڑے خطیب کا مولوی صاحب کا بیٹا کہے میرے بدن آپ نے نہیں مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بگلا فرما دیا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا. کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ فرمایا کبھی اس مخاطبے میں نہ رہنا کہ میں تمہارے خاندان کا نبی ہوں. اس مخاطبے میں نہ رہنا کہ سارے کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے. فرمایا نہیں جو کرو گے وہی پاؤ گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقربا کو قرابت داروں اپنے رشتہ داروں اپنے خاندان اکٹھا کر کے آگاہ کر دیا خبردار کر دیا کس چیز پر کہ جو کرو گے بس نیکی کرو گے. رب کی بات میں جھکو دور نہ رہو. اگر سارے نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے قرابت داروں اپنے رشتہ داروں اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے جمع کر کے جملہ استعمال کر سکتے ہیں اتنی بڑی ہستی تو ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حکمت ہے؟ ہماری کیا سمجھ ہے؟ اور لوگ مخاطب ہیں وہ طرف یہ مخاطبہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ میں ومن صلح ومن صلح آگے آپ نے کتنے آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم اور اجداد بھی بیویاں بھی آگے ذریت اولاد. اگر ان میں سے جو نیک صالح پرہیزگار ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس میں جنت میں. اب اگلا اتنا بڑا سننے والا یدخلونا لیکن ابتدا میں تھا جنت عدن یدخلونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 پھر فرمایا ومن صلح ان تینوں میں سے جو نیک ہوگا وہ بھی تمہارے ساتھ کہاں داخل ہو جائے گا؟
جنت میں. اب پہلا فقراء مساکین کا استقبال جو اللہ تعالیٰ کرے گا نا انسان پر، وہ کیا کرے گا؟ میں نے بھی بیان کیا ہے، میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقراء مساکین کمزوروں کا جو پہلا استقبال کرے گا نا میدان حشر میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے، وہ کیا ہوگا؟ بولو نا کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. پریشان ہو جاتے ہیں ان کا حساب و کتاب، یہ ان کا پہلا استقبال ہے. فقراء مساکین کمزور غریب، ان کا پہلا استقبال کیا ہے؟ ان کا حساب نہیں ہوگا. نمبر 2 دوسرا استقبال کیا ہوگا؟ یدخلون علیہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ نوری فرشتوں کو کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ہر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. وہ ہر دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے. اے بھائی تعالیٰ ہم نے کرنا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا میرے دوست آ رہے ہیں، تمہیں پتا نہیں، تمہیں پتا نہیں میرے بابو بندے آ رہے ہیں، تمہیں پتا نہیں کہ دنیا میں تو فقراء مساکین غریب غربت میں رکھا، پر انہوں نے اس صبری بولیے اس صبری کا دامن نہیں پکڑا، صبر کا دامن پکڑا. ساری زندگی، ساری تو دور کی بات ہے، تنہائی میں خلوت میں بھی صبر کیا ہے، اور کیا بھی کس کے لیے؟ میری رضا کے لیے. ہوا نہیں گا لیکن صبر کیا میرے لیے. فرشتوں پہلا استقبال میں نے کیا ہے کہ یہ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. بغیر حساب و کتاب کے جنت عادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوتا ہے. اے فرشتوں والملائکۃ یدخلون علیہم، فرشتے داخل ہوں گے، فرشتے داخل ہوں گے. کہاں؟ من کل باب، آپ کہتے ہیں دروازے کو، کل ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے ان کے استقبال کے لیے. وہ سینکڑوں ہوں گے، وہ ہزاروں ہوں گے، وہ لاکھوں ہوں گے، وہ کروڑوں ہوں گے، وہ اربوں خربوں ہوں گے. اور رب جانتا ہے کہ ہر دروازے پر کتنے فرشتے ان کے استقبال کے لیے رب کھڑے کر دے گا. فرمائے گا فرشتوں کھڑے ہو جاؤ جنت کے ہر دروازے پر. مولا خیریت ہے؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں فقراء مساکین کمزور میرے بندے انہیں ساری زندگی میری خاطر صبر کیا ہے. آج مجھے استقبال کے لیے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب بندوں کا استقبال کرو. مولا کرنا کس انداز میں ہے، کہنا کیا ہے؟ ہاتھ ہلانے کس انداز میں استقبال کرنا ہے؟ رب فرمائے گا جب داخل ہوں گے نا تو تمہیں کام کرنا ہے. اور اب کیا فرمایا؟ بلند آواز سے بڑا آواز وہ داخل ہوں گے تم کو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. جب وہ دروازوں سے داخل ہو رہے ہوں گے تو تم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ استقبال کرنا ہے. کس صورت میں؟ سلام علیکم، تم پر سلام کی ہو، تم پر سلام کی ہو، تم پر سلام کی ہو. وہ داخل ہو رہے ہوں گے تم کہتے جاؤ، وہ داخل ہوتے رہیں گے تم کہتے جاؤ سلام علیکم. بھائی تعالیٰ پھر تمہارا ساتھ یہ بھی کہنا ہے نماز سوال کو، نماز سوال کو. یہ تمہارا استقبال تو آج اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہا ہے کہ صرف 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 اور فقط نماز سوال کو کہ تمہاری ساری زندگی اونچ نیچ اتراؤ چڑھاؤ غربت بڑا کچھ ہوا، لیکن تم نے ساری زندگی نماز سوال کو صبر کا دامن پکڑا، گناہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز سوال کو تم نے صبر کیا ہے. اس صبر کے صلہ میں انعام، تحفہ، ڈگری، گریڈ، پروٹوکول کیا ہے؟ پہلا پروٹوکول حساب و کتاب نہیں ہے. دوسرا استقبال جنت کا داخلہ ہے. تیسرا استقبال
सलाम अलैकुम कहेंगे। फिर इतनी बात करने के बाद फिर वो भी बताएंगे कि बीमार सवाल को कि तुमने सब्र किया। फिर साथ कहेंगे फनेमा उकबता, फनेमा उकबता। फिर फरिश्ते इशारा करेंगे फनेमा, फनेमा कहते हैं उकबता, आला असी खूबसूरत उकबा, आखिर दार घाल। कहेंगे फनेमा उकबता सलाम अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलाम हो। क्यों? बिमा सलाम तो तुमने सारी जिंदगी रब पर गिरा रखी, सब्र किया। फनेमा उकबता, उधर देखो तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है। फनेमा उकबता, उधर देखो रब ने तुम्हारी कोठी, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा घर, फनेमा उकबता कितना खूबसूरत बना रखा है, कितना प्यारा बना रखा है। ये सारा का सारा इनाम, ये सारा का सारा सिला, ये सारी की सारी कज़ा किस पर है? बिमा सब्र तो कि तुमने सारी जिंदगी रब का शिकवा नहीं किया, रब ने सहार में रखा, तुमने उसी हाल में एक जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए हदीस पाक का रुख करते हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया, अब सुनिए तवज्जो से। यदखुलु फुक़राउल मुस्लिमीन अल-जन्ना क़ब्ल अल-अग़निया बिनिस्फ़ि यौमिन व ख़म्सुमिअति आमिन। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया, इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुस्लिमीन में से जो फुकरा का गिरोह है वो जन्नत में दाखिल होगा क़ब्ल अल-अग़निया, अमीर लोगों से पहले दाखिल होगा। कौन? फुकरा। कौन? मसाकीन। कौन? कमजोर। क्योंकि ये तो आपने सुना उलमा से बड़ा भी है कि जितना माल ज्यादा हिसाब भी ज्यादा, जितनी दौलत कम हिसाब भी कम। ये तो दुनिया है ना, ये दुनिया है। इसमें तो जितना भी ले ले आखिरकार किनारा आ ही जाना है ना, या तो गुर्बत है, अमीरी है, गुजारा हो ही जाना है ना। और जो आगे रब ने इनाम रखे ना वो कमाल है। मैं हदीस में ये भी पढ़ा है, आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर तू अल्लाह ताला की थोड़ी दी हुई रोजी पर राजी हो जाए, हदीस के लफ्ज़ है, आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर तू अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोजी पर, थोड़े माल पर अगर तू खुश है, राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे अल्लाह ताला की इज्जत की कसम, अगर तू थोड़ी रोजी पे राजी हो गया, उसका शुक्र अदा किया, मैं तेरा नबी गारंटी देता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह ताला तेरे थोड़े आमाल पर राजी हो जाएगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब सुनो, उधर कुरान की लफ्ज़ क्या है? कुरान की लफ्ज़ क्या है? अल्लाह ताला फरमाया उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा और हर दरवाजे से फरिश्ते क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे और क्या कहेंगे? सलाम अलैकुम। अब इधर हदीस में क्या है? यदखुलु फुक़राउल मुस्लिमीन अल-जन्ना। अब मुसलमानों में से जो फुक़रा मसाकीन वो क्या होंगे? क़ब्ल अल-अग़निया, यदखुल जन्नत में दाखिल होंगे अमीरों से पहले, अमीरों से पहले। और कितनी देर पहले दाखिल होंगे? फरमाया बिनिस्फ़े यौम, बिनिस्फ़े यौम, आधा दिन पहले। हदीस में क्या है कि अमीरों से ये फुकरा मसाकीन कितनी देर पहले जन्नत में दाखिल होंगे? आधा दिन पहले। क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधा दिन कितना होगा? आधा दिन कितना होगा? कितना लंबा होगा आधा दिन? आका ने फरमाया वह 500 आगे 500 बरस। कितना? 500 बरस आधा दिन होगा। या मैं ये कह रहा हूं दुनिया आखिरकार गुजर जाएगी। तू बेईमानी, फराड, लूट मार करके रकम जमा करे तो अल्लाह के बंदे क्या हाल को कितना खाता है? अगर तूने 10,000 का लिबास पहना है, किसी ने नहीं कहा क्या बात है, कहां से आया है? अगर तू बिल्कुल किस्म को ढांपने के लिए
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی. دعا کیا ہے؟ اللہم احیینی مسکینا، اے باری تعالیٰ مجھے زندہ بھی رکھ مسکینوں میں. یہ تیرا اور تیرے نبی کی دعا ہے. اے باری تعالیٰ اللہم احیینی مسکینا، مجھے زندہ بھی رکھ مساکین میں، وتوفنی مسکینا، میری موت بھی آئے تو مسکینوں میں، واشرنی فی زمرۃ المساکین، قیامت کو میرا حشر بھی کر تو مساکین میں. اب اس حدیث کے آگے بھی مجھے اور ہیں، لیکن میں اس کو کسی اور نہ جوڑ کے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میں بات آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تھی. آقا علیہ السلام نے دعا کی. حضرت عائشہ صدیقہ یہ دعا سن رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ دعا کی میرے آقا علیہ السلام نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہہ دیا، کیا کہا؟ آقا صلی اللہ آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ اب جملہ تو جو طلب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مسکینوں میں زندہ رہنا، مسکینوں میں آپ کی موت کا آنا، مسکینوں میں قیامت کو میرا آقا کا مولا قیامت کو میرا حشر بھی ہو تو مسکینوں میں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ آقا آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ اب آگے جواب سنیے. میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا عائشہ، یا عائشہ لا تردی مسکینہ، اے عائشہ اگر تیرے دروازے پہ کوئی مسکین آ جائے خالی نہیں جانے دینا. عائشہ خالی نہیں جانے دینا. بلا شدت تمرا، اگر سے ایک کھجور کیوں نہ ہو، اگر کوئی مسکین آ جائے ایسا میں تعلیم دے رہا ہوں خالی نہ جانے دینا، ہاں ایک کھجوری کیوں نہ ہو. اتنی بات کرنے کا فرمایا، پھر کہا یا عائشہ، تمہارا پھر کہا یا عائشہ، اور کیا کہا ہوگا؟ میں خود بالمساکین، میں تمہیں حکم کر رہا ہوں مساکین سے محبت کر، مساکین سے محبت کر، مساکین سے محبت کر. پکڑنے بھی ہے ان کے قریب ہو جا، ان کے قریب ہو جا، ان کی قربت میں جا. آقا کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، فَاسْبِشَ اللہ تعالیٰ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم نبی کے وسیلے کا من کرو، توجہ کرو میرے آقا کی امت کے فقراء مساکین کا مقام سن. میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ فَاسْبِشَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کو اللہ تعالیٰ ان کی قربت کا توسل ہی تو تمہیں عطا فرمائے گا. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کا دن اللہ اپنے قریب کسی کو کرے گا تو ان کے ساتھ قربت میں جاؤ گے، تو ان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، ان کے ساتھ ملاپ رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. دوستو ہم امیروں کے لیے ہو گئے، پیسے والوں کے ہو گئے، نہیں بتایا میں 5-6 دنوں سے تمہیں بتا رہا ہوں فقراء مساکین کمزوروں کے ساتھ ان کے فضائل کیا ہیں. میں بیان نہیں کر سکتا، علم نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم رب نے سمندر بہا دیے ہیں. رب کہتا لوگوں آؤ ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، پھر تمہیں کیا پتا قیامت کو ان کو میں نے انعام کیا دینا ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسا قیامت کو جو کچھ ملے گا ان کی صدقہ سے ملے گا، ان کی قربت کی برکت سے ملے گا. جیسا میرے آقا نے فرمایا المال مع من احب الیہ، فرمایا آؤ دوست ان کو بنا لو، میں گارنٹی دیتا ہوں قیامت کو انہی کا ساتھ ملے گا. جدھر یہ جائیں گے ادھر تم جاؤ گے. دوستو میں نے 4-5 دنوں پر کافی کوشش کی کہ فقراء مساکین کے بارے میں کچھ بیان کروں. بڑی حدیثیں ہیں، بہت مواد پڑا ہوا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن میں جو ہو سکا بس اگر ساری گفتگو کا نچوڑ رسالت ایک ہی ہے کہ مجھے بھی یہی دعوت ہے، تمہیں بھی یہی دعوت ہے. کامیابی بھی اسی میں ہے، بہتری بھی اسی میں ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں، ان لوگوں کے ساتھ
سے ہٹانا نہیں. آئے ہے قرآن کے لفظ ہے نا وَلَا تَعْلُقَيْنَ تَعْلُهُمْ اپنی نظر کے چلوں پہ زمانہ ان کو دیکھنا ہی تو تیری کامیابی ہے نا. سبحان اللہ. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کے ساتھ دنیا میں محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا